کے بعد آپ کے سامنے کہاں جاتے ادھر جائے نہیں تم ہاں جہید صاحب انصاری سراجی حفظہ اللہ و تعالی، آپ ضلع اٹاوا یوپی کے رہنے والے ہیں۔ آپ کی تعلیم جامعہ سرکیہ براس اور جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال میں ہوئی، اور آپ کے خدمات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں، اور آپ اس وقت ضلع اٹاوا یوپی کے اندر جمعیت کی جانب سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جمعیت علماء الحدیث کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ویسے بہت سے افراد آپ کے خطاب کو سننے کے لیے بے چین ہیں اور بہت ہی پریشان ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کو کرسیاں جگہ نہیں ملی ہے برائے مہربانی اوپر تشریف لائیں تاکہ ان کا خطاب بھی لمبا ہوگا، اور عنوان ہے معجزات قرآن اور کتب ادیان کا تفاصیلی جائزہ۔ آپ ان کے عنوان سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ ایک اور اعلان ہے، ITC محمود خان صاحب کی والدہ فاطمہ کی زیر علاج ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت عاجلہ اور تندرستی نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم سامعین، اسلامی خواتین، میری پیاری ماں اور بہنوں، ابھی آپ نے اعجاز قرآن یا عظمت قرآن کے موضوع پر قرآن کے باریک نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے ان کا جائزہ لیا۔ فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب نے معجزات قرآن پر
بہت ہی وسیع اور بصیرت افروز تقریر پیش کی۔ قرآن کی آیتیں اور اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر جب پیش ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مفسر آپ کے سامنے قرآن کی صحیح تفسیر پیش کر رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں علم کے مقابلے میں، اگرچہ میں اس کو اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور میں وقت کا ابن تیمیہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ بھی قرآن کی آیتوں کے اسی طریقے کے نقطے نکالا کرتے ہیں اور لوگوں کو عظمت قرآن ان کے دلوں پر انہوں نے بٹھایا ہے۔ لوگ ان کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں اور ابھی پیش کیا گیا، معجزات قرآن کتب ادیان کا تقابلی جائزہ۔ قرآن کے کیا معجزات ہیں اور دوسرے مذہبی کتابوں میں قرآن کا اسلوب یا قرآن کا بیان کس طریقے سے آیا ہے۔ حالانکہ میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اور کتب ادیان کا تقابلی جائزہ ویسے ہی غلط ہے یہ چیز، کیونکہ قرآن کا تقابل کسی اور کتاب سے نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہم مقابلہ دوسری کتابوں سے کریں، ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادیان باطلہ کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی باوجود اس کے کہ وہ باطل ہے، باوجود اس کے کہ وہ غلط ہے، اور تورات اور زبور اور انجیل جو اس آسمانی کتابیں، لیکن اس کے باوجود قرآن نے یہ کہا کہ کجروؤں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے، اوریجنلٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی آخری کتاب ہونے کا ثبوت آج اس میں بھی موجود ہے۔ اس حال میں یہ پہلا پروگرام ہے اور حالوں میں پروگرام شاید میں نے کبھی کیے ہوں، مجھے یاد نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بنگلور میں ایک بار آیا تھا، آج سے 4 5 6 سال پہلے، مجھے یہ بھی صحیح سے یاد نہیں کہ 5 سالیں ہوئیں یا 6 سالیں۔ اس موقع پر ایک چھوٹا سا پروگرام جہاں ہماری مسجد اہل حدیث انصار السنہ ہے، اسی کے بغل میں ایک پروگرام ہوا تھا قیامت اور سائنس کے موضوع پر، مجھے اتنا یاد ہے۔ اس کے بعد یہ میرا دوسرا اتفاق ہے۔ شیخ احمد اللہ قریشی صاحب کی نسبت جب ہم پر فون سے کسی نے کی کہ وہ پروگرام رکھ رہے ہیں، اور مولانا عبد المتین صاحب نے غالباً انہوں نے فون کیا اور یہ پروگرام لیا، تو میں نے اپنی یہ خوش قسمتی سمجھی کہ بنگلور میں جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے تھرو جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے۔ تو بنگلور میں آنے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے۔